قیامت والے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرات کو بلائیں گے، پھر اس دن دنیا آپ کا نظارہ دیکھے گی۔ پھر رسول اللہ خود فرمائیں گے کہ آپ نے میرے دین کی خاطر، میری خاطر فلاں فلاں باتیں آپ نے سنی تھیں، اتنی اذیتیں اٹھائی تھیں۔ اس دن پھر دنیا دیکھے گی کہ آپ کو اس دربار سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ اور ہمیں یہ یقین ہے کہ 1400 سال کے اندر علماء نے، صوفیاء نے، محدثین نے، قرآن نے، مجتہدین نے، اور جتنی بھی جس نے خدمت کی ہے اس کا صلہ انشاءاللہ قیامت کو ملے گا۔ اور جو دنیا آج آپ کا یا میرا مذاق اڑاتی ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے۔ غازی تنویر قادری کا ایک شعر ہے کہ یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا۔ تو یہی امتحان ہے کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ آپ کی اور میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ حضور کے دین کا کام ہو، اور وہ کام اس طرح ہو کہ دین والے اور دین کا نفاذ کرنے والے، دین کے لیے محنت کرنے والے لوگ جیسے دین کے نفاذ کے وقت عزت پاتے ہیں، ایسے پاکستان کے اندر بھی اہل حق کو عزت ملے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف خیال دل میں کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان یرموک کے اندر صحابہ کو جو خطاب کیا تھا، صرف اس کے 2 جملے تھے کہ صرف خیالات سے جنت نہیں ملتی، تمناؤں سے کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ بس یہ جو سب صحابہ نے تھوڑا تھوڑا خطاب کیا تھا، کیونکہ حالات بڑے عجیب بن گئے تھے، تو حضرت معاذ بن جبل نے اتنی بات کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی تقریر وہاں کی، سب نے کی۔ حضرت ابی بن کعب نے بھی کی وہاں تقریر، خالد بن ولید نے بھی وہاں خطبہ دیا۔ کیونکہ حالات یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، یا آپ کو ہر جمعے کو کیوں تقریریں کرتے ہیں، یا ہم نے یہاں یہ محفل کیوں رکھی، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بات اور تقریر کرنے سے جذبات یا بہت سارے احساسات سوئے ہوتے ہیں، تو وہ گفتگو کے بعد وہ جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور مدینہ پاک سے صحابیات نے خط لکھا صحابہ کو، جب یرموک کے فتح میں دیر ہو گئی نا، تو خواتین تو نہیں گئی تھی، تو انہوں نے خط لکھا صحابہ کو، صرف 1 سطر کا خط تھا کہ انتم انصار اللہ، کہ تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ اس میں تیسرے کسی پاور نے آپ کے دین کی مدد نہیں کرنی۔ انتم انصار اللہ، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ لیکن کیسے مدد آئے گی؟ میدان یرموک میں لاکھوں کے مقابلے میں تم ہزاروں ہو، اور یہ مدد کیسے آئے گی؟ انتم انصار اللہ واللہ ینصر من نصرہ۔ یہ صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو پہلے رب کی مدد کرتا ہے۔ واللہ ینصر من نصرہ، ینصر آپ جانتے ہیں علماء ہیں، یہ حال اور استقبال کا، اور نصرہ ماضی ہے۔ کہا پہلے تم مدد کرو گے نا دین کے لیے، تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو میں اور آپ آج دین کی مدد کریں، اٹھ کھڑے ہوں، دین کا کام کریں۔ مشکلات کیسے نہیں آئیں گی؟ مشکلات تو آئیں گی۔ نبی علیہ السلام تو جانتے ہیں حضور نے کیا اپنے بارے میں فرمایا، لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، جتنا مجھے ڈرایا گیا دنیا میں کسی کو نہیں ڈرایا۔ میرے آقا نے خود فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا۔ اگر ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ تو جانتے ہیں حضور کے بارے میں یا نبیوں کے بارے میں قرآن میں جو الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام، میں نے کبھی بھی ترجمے الفاظ کے نہیں کیے قوم کے سامنے۔ قوم کیا کہنے لگی؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ۔ اب کیا ترجمہ کریں گے آپ اس پر؟ قوم کے سامنے کیا کریں کہ نبی کے سامنے قوم کھڑی ہو کر نبی کے بارے میں کیا رائے دے رہی ہے
جناب نوح علیہ السلام کو قوم کہنے لگی انا لنراک فی ضلال مبین، اس کا کیا ترجمہ کریں گے قوم کے سامنے؟ اور حضرت شعیب کو قوم کہنے لگی آج ہمیں بھی دینداری کا لوگ تانے دیتے ہیں، قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ آپ تو بڑے حلیم الطبع ہیں، بڑے دانا ہیں، تو آپ کی نیکیاں یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ حکم دیں، آپ ہمیں یہ حکم دیں، آپ ہمیں یہ حکم دیں۔ یہ سارے معاملات قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کا ترجمہ بھی میں نے کبھی نہیں کیا۔ ہاں جی، کیونکہ آپ لوگ دین کے محافظ ہیں، علماء ہیں، ہر بات کا ترجمہ قوم کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اس کا بہترین طریقے سے وضاحت کر دی جائے۔ میں خود بعض لوگوں کی تقریریں سن کر نہ پھر اپنے کانوں کو بند کر دیتا ہوں، بھائی یہ عالم ہے جس بندے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں نے یہاں ترجمہ کیا کرنا تھا۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی نے لکھا کہ حضرت امام محمد کی ملاقات ہوئی خواب کے اندر حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے امام محمد کو فرمایا کہ مجھے قرآن سنائیں، تو آپ قرآن پڑھتے رہے، جب اس آیت پر آئے نا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو یہ آیت چھوڑ کر امام محمد نے اگلی آیت شروع کر دی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ آیت کیوں چھوڑ دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے سامنے میں یہ لفظ نہیں پڑھ سکتا تھا، کہ آپ کے ادب کی وجہ سے میں آگے نکل گیا۔ تو سائیں توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے امام محمد کو اپنے سینے سے لگا دیا، اور وہ سینے سے لگانے کی وجہ سے پھر امام محمد بنے۔ ہاں جی، تو ہمارے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو علماء کی امانت ہے۔ ہاں جی، اور دیکھیں نا، وہ حضرت ابو قتادہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام سو گئے، تو حدیث کے الفاظ تو یہی ہے نا کہ آپ کا سر اقدس ایک طرف نیند کے دوران ایسے ہوا۔ اب اس کا ترجمہ اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو اس کا معنی عجیب بن جائے گا۔ پھر حضرت ابو قتادہ اچھل کر آئے، چھلانگ لگا کر آئے، تو حضور کے سر اقدس کو ایسے ہاتھ رکھا۔ تو اب اس کا کوئی معنی، وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کا معنی کوئی کرے گا تو لوگ کہیں گے عجیب بات ہے۔ اس کا حضور بیدار ہوئے تو فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی ابو قتادہ؟ تو اس کا آپ ترجمہ وہ حدیث کے الفاظ میں کریں گے تو لوگ وجد میں نہیں آئیں گے، وجد میں اسی وقت آئیں گے جب آپ کہیں گے حضرت قتادہ نے عرض کی کہ حضور میرا دل چاہا کہ میں آپ کے سر اقدس کو ہاتھ لگا کے میں بھی برکت حاصل کروں، میرا دل یہی چاہ رہا۔ تو آپ علماء ہیں، آپ احسن سے احسن طریقے سے قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ہر بات آپ کی زبان سے جو نکلے گی نا قوم اس کو سمجھے گی بھی صحیح۔ لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ دے، حضرت بخاری شریف میں یہ موجود ہے، یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ بخاری میں نہیں ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بھی قبیلہ بنو اسد نے عراق کے اندر کہا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، یہ شکایت حضرت عمر کے پاس چلی گئی۔ ہم جو بیان کرتے ہیں نا بھائی، ہم نے یہ کیا، بعض دفعہ اپنے کارنامے بتانے پڑتے ہیں قوم کو، اس میں پھر عاجزی نہیں ہوتی، اس میں وہ تکبر بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت خاموش رہنا۔ وبعد الحلم عند الجہل للذلۃ اذعان، حماسہ متنبی آپ نے پڑھا ہے، اس میں لکھا کہ بعض حلم اور بردباریاں ایسے موقع پر کرنا کہ جہاں وہ جگہ نہیں بنتی تو یہ تو ذلیل ہونے کے برابر ہو جاتی ہے بات، بندہ ذلت کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس بات کا، ہم نے بات کیا تو یہ چپ ہو گئے، بعض دفعہ جواب دینا پڑتا ہے۔ حضرت قیس بن عازب کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد کے بارے میں یہ شکایت ہوئی نا تو آپ نے پھر اپنے کارنامے بیان کیے، فرمایا کہ انی لاول رجل احراق دمن فی سبیل اللہ، فرمایا میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں نماز صحیح نہیں پڑھاتا، میں تو پہلا وہ آدمی ہوں جس نے اسلام کی خاطر بندہ مارا ہے۔
وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَا سَهْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلا میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے اسلام کی خاطر تیر چلایا۔ وَلَقَدْ أَغْزُو فِي الْإِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَا نَأْكُلُ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحُبْلَةِ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَدْعُو كَمَا تَدْعُو الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ۔ فرمایا میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے صحابہ کی جماعت کے اندر مل کر اتنا بڑا جہاد کیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف درختوں کے پتے تھے اور درختوں کی کیکر کی پھلیاں، حبلہ کہتے کیکر کی پھلیاں تھی، اور وہ ہم کھاتے تھے، کھاتے کھاتے حتیٰ تقرحت اشداقنا، ہمارے یہ جبڑے، یہ ہونٹ سارے پھٹ گئے، اور حتیٰ ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة والبعیر، ہم چونکہ پتے کھاتے تھے، درختوں کے وہ پھلیاں کھاتے تھے، تو ہم میں سے ہر آدمی پیشاب ایسے کرتا تھا جس طرح بکریاں اور اونٹ مینگنیاں کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے بارے میں تو وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَذِّرُونَنِي فِي الدِّينِ، اب یہ بنو اسد والے مجھے دین میں طعنہ دیتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی۔ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي، پھر ساتھ تو برباد ہو گیا، اس کے عمل سارے ذلیل ہو گیا، اس کا پھر بچا کیا کہ اتنا اسلام کا کام کرنے کے بعد اتنے عرصے میں مجھے نماز پڑھانی بھی نہ آئی۔ تو یہ باتیں ہم جب کرتے ہیں نا کہ ہم نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، ہم حدیث بیان کرتے ہیں، ہم قرآن بیان کرتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ اپنی باتیں لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں کہ ایک عالم کو اگر قرآن نہیں سمجھ آیا تو پھر بتاؤ کس کو آیا سمجھ؟ ایک عالم کو اگر حدیث پاک سمجھ نہیں آئی تو پھر بتاؤ کس کو آیا؟ ایک عالم کو اگر مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آیا تو پھر کس کو آیا؟ ایک عالم کو مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں اگر کوئی پریشانی ہے تو پھر بتاؤ کس کو یقین ہوگا کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ ایک عالم اگر ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا تو آپ ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں جن کو حق لفظ کا بھی نہیں پتا کہ حق ہوتا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات نے ممبروں پر بیٹھ کر یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ میری طرح گفتگو ہر بندے کو کرنی بھی نہیں چاہیے، نہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے عمر باید کے یار آیت بکنار۔ ہاں جی ہاں جی، مجھے بھی حضرت شاہ المالی ایک بندے نے تڑی لگائی تھی، میں تجھے قتل کر دوں گا، بات ہوئی، میں امامت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے کرتے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں، میں امام تھا وہاں، اور حضرت مولانا غلام غوث صاحب لاہور جائیں تو ان کے دربار پر ضرور جاتے ہیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ اس بر صغیر میں سب سے زیادہ جس کو قرب ہے نا محبوب سبحانی کا، وہ حضرت شاہ المالی ہے۔ شاہ محقق داڑھی کے ساتھ وہاں کر جھاڑو دیتے تھے، پتہ نا؟ تو وہاں مجھے ایک بندے نے یہ دھمکی لگائی، تو ہفتے کے بعد اس کا بیٹا سرے بازار قتل ہو گیا۔ پھر وہ آ کر مجھے کہنے لگا، روتا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے تجھے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بابے سے بات کر جس کا میں امام ہوں، اس بابے کو کہہ رہا تھا یہ تو نے اس کی مسجد میں بیٹھ کر مجھے کہا میں تو قتل کر دوں گا، تو میں نے کہا بابے نے کہا میں دیکھتا ہوں تو تیرا بندہ قتل ہوتا ہے یا میرا امام قتل ہوتا ہے۔